ایک صحابی تھے جو اونچا سنتے تھے. یار عاشقوں کی بھی کیا باتیں ہیں. یہ مثال دے کے میں ذرا آگے چلنا چاہتا ہوں. صحابی رسول کا نام ہے حضرت ثابت بن قیس. تو وہ باہر کھڑے تھے. ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ دربار رسالت میں جب بیٹھے ہوتے تھے نا تو بلند آواز سے کوئی بات کرتے تھے. یا رسول اللہ, اونچی ان کی آواز, چونکہ وہ خود ذرا کانوں سے اونچا سنتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ان کی آواز اونچی ہو جایا کرتی تھی. تو رستے میں کسی نے جا کے بتایا, ثابت تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے ایک قرآن کی آیت اتاری ہے؟ انہوں نے کہا کون سی؟ انہوں نے کہا رب نے فرمایا ہے کہ ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو, اور اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے. حضرت ثابت بن قیس, اب ذرا سنیے گا, وہ تھے کھڑے کھڑے رونے لگے. انہوں نے کہا یار میرے آقا مولا میں صدقے جاؤں, یا رسول اللہ میری جان قربان, یا اللہ تے جے اونچی آواز نال عمل ضائع ہونے نے, میں تے پتہ نہیں کتنے عرصے تو اونچیاں گلاں کرنا, میرا کیا بنے گا؟ روندیاں گھر ٹر گئے اور گھر بہ کے اپنی بیوی نو کہن لگے منجی چک دے, میں منجی تے نہیں بہنا ہونا, جتھے گھوڑے بنے نے میں انہاں وچ رہنا. نہیں آپ سمجھے نہیں میری بات کو. فرمان لگے جتھے گھوڑے بنے نے میں انہوں تے بہنا ہے. میں دنیا تو کی لینا ہے جدوں میرے سارے عمل ہی ضائع ہو گئے, میرے نبی تو میری آوازاں اونچیاں ہو گئی ہیں. قرآن اتارا خدا نے میرے بارے میں کہ جو اونچی آواز سے بات کرے گا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. گھوڑیاں دے نال رہنا شروع کر دیتا. ادھر سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں ثابت نظر نہیں آ رہا. عرض کی یا رسول اللہ وہ گھر میں ہے. میرے آقا نے فرمایا بلاؤ اس کو. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے, بندہ نہ مٹ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. حضور نے فرمایا ثابت نظر نہیں ہوتا. عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ گھر میں. میرے آقا نے فرمایا بلائیے ثابت کو. صحابی رسول حضرت ثابت کو بلانے گئے. ان کی اہلیہ سے پوچھا کہ ثابت کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ جہاں گھوڑے باندھے. انہوں نے کہا جی کدی گھوڑے جی بندہ سوتے. انہوں نے کہا رنگین روندے رہندے نے, کچھ نہیں کرتے, ہر وقت روتے رہتے ہیں, وہاں بیٹھے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ. وہ صحابی رسول گئے, دیکھیا تھے حضرت ثابت بن قیس گھوڑیاں جی بیٹھ کے نہ تے روندے پے. پوچھے یار تینوں کیوں کہ تو کیوں رونا پیا؟ وہ کہنے لگے یار جس کی محبت میرے کو ایک کو دولت سی نا محبت وہی لٹی گئی. میں میرے کو ہے ہی کچھ تو کیا کرنا میں نے جا کے تمہارے بیچ میں بیٹھ کے کیا کرنا. انہوں نے کہا تمہیں پتا تمہیں نبی پاک نے بلایا ہے. سمجھتے ہیں مجھے بلایا. انہوں نے کہا تجھے رسول کریم نے بلایا, آؤ میرے ساتھ چلو. حضرت ثابت سرکار دو عالم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے تو ڈردے اس رات باندھے میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں. یا رسول رو رہے ہیں, بار بار رو رہے ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ثابت میرے قریب آؤ. یا رسول اللہ میں بیٹھنے کے قابل نہیں. میرے بارے میں اللہ نے قرآن اتار دیا, میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے. فرمایا تجھے کس نے کہا کہ تیرے اعمال ضائع ہو گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ قرآن کی آیت اتری ہے. فرمایا وہ دشمنوں کے بارے میں ہے جو دشمنی سے میری بارگاہ میں اونچا بولے. تو مجھ سے پیار کرنے والا ہے. میں کہتا ہوں اللہ نے تجھے جنت عطا کی ہے. تو کیوں ڈر رہا ہے؟ اللہ نے تجھے جنت عطا کی ہے تو تیرا دوزخ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یقین کر. بہت خوشی سے پھر رونے لگے. فرمایا ہون پہ رونا ہے. عرض کی تھی یا رسول اللہ پہلے خوف نہ روندا پیا سی, اے ہون خوشی نہ روندا پیا.